اے میرے بندو، اے کائنات کے بسنے والے انسانوں، کیا تو دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟ آخرت کے مقابل میں اس فانی دنیا سے راضی ہو گئے ہو؟ یہ ختم ہونے والی دنیا سے راضی ہو گئے ہو، جس دنیا کے کوئی حقیقت نہیں ہے، جس دنیا کو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے، گیا گزرا ہے؟ اس زندگی سے تم اس قدر مگن ہو گئے ہو، اس قدر راضی ہو گئے ہو کہ آخرت کو بھول گئے ہو، جبکہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ او کائنات کے بسنے والے انسانوں سنو، رب العالمین اپنے کلام مقدس میں فرماتا ہے سورہ رحمان کے اندر کل من علیہا فان، دنیا کی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ یہ رنگ برنگ کی خوبصورت دنیا جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، طرح طرح کی چیزوں کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ ایک دن یہ دنیا کے نظام اللہ رب العالمین درہم برہم کر دے گا، اس نظام کو اللہ رب العالمین برباد کر دے گا۔ صرف اللہ رب العالمین کی ذات جو ہمیشہ سے باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ذات وہ اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہے۔ یہ چند دن کی زندگی آپ کو ملی ہے، اس زندگی کو پا کر کے اس دنیا سے اس قدر تم مگن ہو گئے ہو، اس دنیا کو اس طرح سے اپنا لیے ہو کہ آخرت کو بھول گئے ہو۔ حالانکہ دنیا آخرت کے مقابل میں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان بالکل تھوڑا ہے۔ دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابل میں اس کے سامان، اس دنیا کے ساز و سامان آخرت کے مقابل میں بالکل تھوڑا ہے، بالکل تھوڑا ہے۔ کتنا تھوڑا ہے؟ مثال سنیے، ایک انسان ایک سوئی لے کر سمندر کے کنارے بیٹھ کر کے وہ چاہے گا کہ سمندر کا پانی ہم ختم کر دیں گے، یہ پانی سمندر کا پانی ہم کم کر دیں گے یا ہٹا دیں گے، اس کی زندگی بیت جائے گی۔ سمندر کے کنارے بیٹھ کر کے سوئی کے ذریعے سے ڈبو کر کے پانی نکالے گا، قطرہ قطرہ نکالتے رہے گا، زندگی بیت جائے گی، قیامت آ جائے گی، لیکن ذرہ برابر بھی سمندر کے پانی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ آخرت ہے میرے دوست۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رضیتم بالحیات دنیا، او میرے بندو کیا دنیا کی زندگی سے تم راضی ہو گئے آخرت کے مقابل میں؟ یہی وہ دنیا ہے جو دنیا تجھے لات مارتی ہے اور کہتی میرا پیچھا چھوڑ دو، میری مکاری میں مت پھنسو۔ اس لیے دنیا کو جنہوں نے اپنا وہ برباد ہو گئی۔ بس رضیتم بالحیات الدنیا، اے کائنات کے بسنے والے انسانوں، آخرت کے مقابل میں دنیا سے راضی ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں تاریخ یاد نہیں ہے جس قوم نے اس دنیا سے محبت کی وہ تباہ و برباد ہو گئی؟ قارون کو دیکھو، شداد کو دیکھو، نمرود کو دیکھو، بڑے بڑے ظالم جابر بادشاہوں کی تاریخ کو پڑھو، اس کی سیرت کو پڑھو، اس کی اسٹوری کو پڑھو تو معلوم ہوگا جنہوں نے 1000 سال تک زندگی ملی انہوں نے پتا کیا، جو 1000 سال تک ابھی سر میں درد نہیں ہوا تو وہ سمجھنے لگا نا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن جب سمندر میں اس کو بھی ڈبویا گیا تو کہنے لگا کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے میری بربادی، میں دنیا میں بادشاہ تھا، اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر لیا تھا، لیکن اللہ کے عذاب سے مجھے بھی بچ نہ سکا، میں بچ نہ سکا۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، میرے دینی ملی بھائیوں، اس لیے یہ دنیا ہمیں لات مارتی ہے اور کہتی ہے میرا پیچھا چھوڑ دو، میری مکاری میں مت پھنسو، اس لیے کہ جس قوم نے دنیا کو اپنایا وہ تباہ وہ برباد ہو گئی ہے۔ اس لیے اس دنیا میں کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔
وہ انسان کامیاب ہو گیا جو اپنے آپ کو گناہوں سے، خطاؤں سے، لغزشوں سے، فتنہ سے، فساد سے اپنے آپ کو بچا لیا، جنت میں داخلہ کرا لیا اور جہنم سے چھٹکارا حاصل کرا لیا، وہی انسان کامیاب ہے۔ آج اے ٹی ایم مار کر کے اگر بلڈنگ لے لیا، اگر 30 لاکھ کی گاڑی لے لیا، شاندار دکان دے دیا، دنیا کی نگاہوں میں یہ بہت زیادہ مالدار سمجھنے لگتے ہیں۔ دنیا والے اس کو خوب چوراہے پر بیٹھ کر کے تعریف کرتے ہیں، دیکھو فلاں گاؤں کے فلاں لڑکا ایک حرف بھی پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دولت کا انبار ہے۔ ارے قارون کو بھی دولت ملی، لیکن کس کام کی؟ اللہ رب العالمین کا زلال آیا، اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، زمین پھٹ گئی، اس کے مال دولت سمیت قارون کو اللہ رب العالمین نے زمین میں دھسا دیا۔ اس لیے تم چاہتے ہو کہ حرام دولت کما کر کے میرے بال بچے خوش ہو جائیں، کسی کے دولت کو لوٹ کر کے اپنے بال بچے کو خوش رکھنا چاہتے ہو، ایک دن آئے گا آج تم نے کسی ماں بہن کو رلایا ہے، آج کسی اور لوگوں کو تم نے رلایا ہے، کل تمہارے گھر کے بچے جب تمہاری موت کی گھاٹ اتر جائے گی، اس وقت تمہارے بچے کٹورا لے کر روڈ پر گھومیں گے اور چوراہے پر تمہیں بھیک مانگتے ہوئے دیکھو گے، اور بہت سارے چوروں کو، بدماشوں کو، لٹیروں کو، شیطانوں کی بیویوں کو ہم نے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے اس دنیا کے اندر دندناتے ہوئے پھر رہے ہو اور جائز کو جائز اور ناجائز کو ناجائز نہیں سمجھتے ہو، حلال حلال اور حرام میں کوئی تمیز نہیں کرتے ہو۔ سنو، جس دن اللہ کی گرفت میں آؤ گے، اللہ کی پکڑ میں آؤ گے، اس دن یہ ساری باتیں تمہیں سمجھ میں آ جائے گی۔ اس دن کہو گے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ ستمگر لوگوں کو دیکھو گے، گناہگار لوگوں کو، یوم یعض الظالم، قیامت کے دن ظالم لوگوں کو دیکھو گے، اپنا ہاتھ کاٹ کاٹ کر کے کھائے گا اور کہے گا ایک کاش کہ میں رسول کے راستے پر چلا ہوتا، ایک کاش کہ میں مولویوں کی بات کو مان لیا ہوتا، ایک کاش کہ قرآن و حدیث کی بات کو مان لیا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، ایک کاش کہ میں فلاں کا دوست نہ بنایا ہوتا اس لیے کہ انہوں نے مجھے گمراہ کر دیا۔ کب کہو گے؟ جب جنت ایک طرف سوار کر کے لائی جائے گی، جہنم کی ہولناک منظر کو دکھایا جائے گا، وہ موٹے موٹے سانپ اور پہاڑ کی مانند آگ کے چنگارے آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اس وقت تم کہو گے ایک کاش کہ میں رسول کے راستے پر چلا ہوتا، ایک کاش کہ میں فلاں آدمی کا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، کیا تمنا کرے گا؟ اور وہاں کا تمنا، وہاں کی آرزو بے مقصد، بیکار۔ اس لیے وقت چلا گیا میرے یارو، اب جتنا بھی تمنا کرو گے دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو زندگی ملی ہے، اسی زندگی میں یا تو جنت کا راستہ اپنا لینا ہے یا تو جہنم کا راستہ اپنا لینا ہے، یہ تیرا اختیار ہے، یہ تیرا اختیار ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ او میرے بندو، میں نے تمہیں دونوں راستہ دکھلا دیا، جنت کا اور جہنم کا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں نے دکھا دیا۔ یہ بدبو ہے، یہ خوشبو ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ گڈھا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اسی کو پرکھنے کے لیے ناک دیا ہے کہ سڑا ہوا کھانا جب تم لقمہ میں آؤ تو ناک بتا دے گا کہ یہ سڑا ہوا ہے، زبان بتا دے گی یہ کھانا لذیذ نہیں ہے، یہ کھانا بدبودار ہے۔ اس لیے اللہ نے چکھنے کے لیے زبان دیا ہے، سونگھنے کے لیے ناک دیا ہے، سننے کے لیے کان دیا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہے، اور کمپیوٹر جیسا دماغ انسان کو دیا ہے۔ اسی وجہ سے
کہ جائز اور ناجائز کو پرکھنے کے لیے، صحیح اور غلط کاموں کو پرکھنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہے گا او میرے بندو میں نے دونوں راستہ تم کو دکھلا دیا، جنہوں نے نیکی کا راستہ اپنایا، صراط مستقیم کا راستہ اپنایا، وہ جنت کے عیش و آرام میں رہے گا۔ جنہوں نے شیطان کے راستے کو اپنا لیا، صراط مستقیم سے بھٹک گیا، وہ جہنم میں اپنے آپ کا ٹھکانہ بنا لیا۔ اس لیے اے انسانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ وہی انسان کامیاب ہو گیا جو اس فتنہ میں پڑ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا اور جنت میں داخلہ کرا دیا۔ ہر جگہ فتنہ ہے، کہاں جاؤ گے جلسہ سننے کے لیے آؤ، یہاں بھی فتنہ ہے، شادی کھانے میں جاؤ وہاں بھی فتنہ ہے، کہیں بازار میں جاؤ وہاں بھی فتنہ ہے، جہاں دیکھو فتنہ ہی فتنہ ہے۔ اس فتنے کے دور میں آپ کو ایمان بچانا ضروری ہے۔ اگر اس فتنے میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکو گے تو سنو قیامت کے دن کافی افسوس کرنا پڑے گا، اور وہاں افسوس کرو گے، کیا کہو گے؟ یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں اخروی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ کیا کہو گے؟ اے کاش کہ میں ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی کے لیے دنیا میں کچھ کیا ہوتا، تو آج یہ دن دیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو کہو گے یقولو یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ کب کہو گے؟ جب جانوروں کو، چرند پرندوں کو، درندوں کو، ہر طرح کی جانوروں کو اللہ رب العالمین اٹھائے گا میدان محشر میں، اور اٹھانے کے بعد جانوروں سے حساب نہیں لے گا۔ یہ کیڑے مکوڑے، درندے اور طرح طرح کے جانوروں کو جو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اس ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ اس وقت کہے گا تم سب مٹی ہو جاؤ، تم سب مٹی ہو جاؤ، سب مٹی ہو جائیں گے۔ اس وقت انسان تمنا کرے گا ایک کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا، لیکن مٹی کیسے ہوگا یار؟ تمہیں کو سزا دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کو بنایا ہے، انسانوں کے لیے جنت اور جہنم کو بنایا ہے، اور لوگوں کے لیے نہیں۔ اسی انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کو بنایا ہے۔ اختیار تیرے ہاتھ میں ہے، سوچنا میری بات کو، آپ کو اختیار کرنا ہے کہ آپ نیم کے پھل کو کھائیں گے یا انگور کا دانہ کھائیں گے، یہ آپ کا اختیار ہے۔ میرے دوست، آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اس دھرتی کے اندر یہ دنیا فتنہ کی جگہ ہے، اس لیے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ دنیا کے اندر ترقی مل گئی، لیکن پھر بھی یہ دنیا سے لبیک کہتے ہوئے چلے گئے۔ سکندر بادشاہ کو کون نہیں جانتا، بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن میرے یاروں، میرے بزرگوں، انہوں نے اپنے بیٹوں سے نصیحت کرتے ہیں اے میرے بیٹوں، میں اب تو دنیا سے جانے والا ہوں، اب تو میں دنیا سے کو چھوڑنے والا ہوں، لیکن میری بات کو تم نوٹ کر لو، میری وصیت کو لکھ لو، میں مر جاؤں گا، میرے ہاتھ پاؤں کو باہر کر کے، کفن سے باہر کر کے قبرستان کے طرح لے جانا۔ کہا کہ ابو جان، اتنے بڑے بادشاہ آپ ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ہاتھ اور پاؤں کفن سے باہر رکھیں؟ کہاں بے شک یہی کہہ رہا ہوں بیٹا، اور اس کے بعد کو تم نوٹ کر لینا، میں میسیج دینا چاہتا ہوں دنیا کے آنے والی قوموں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے، کہ میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے بادشاہ اس دنیا سے جا رہے ہیں، اس حالت میں جا رہے ہیں کہ ہاتھ اور پاؤں دونوں کھلا ہوا ہے، ہاتھ ہلاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ نہ گور سکندر، نہ گور سکندر، نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔
چلے گئے مٹ گئے، غور میں نے قبر، تمہارا قبر بھی ایک دن مٹ جائے گا، تو بھی مٹی کے نیچے دب جاؤ گے۔ ابھی ہم ہیں تقریر کر رہے ہیں، کل مر جائیں گے، پھر دوسرے لوگ تقریر کریں گے، پھر قبر میں سڑ گل کر کے ختم ہو جائیں گے۔ کیڑے مکوڑے انتظار میں، ہر ایک انسان کے انتظار میں، وہ بند کوٹھری، وہ تنہائی کی کوٹھری، وہ اندھیری کوٹھری انتظار کرتی ہے۔ قبر کہتی ہے میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، وہاں نہ ہوا ہے، نہ روشنی ہے، نہ پانی ہے، نہ اٹھنے بیٹھنے کی کوئی لمبی چوڑی جگہ ہے۔ میرے دوست، کبھی آپ نے اس تنگ کوٹھری کی فکر کی ہے؟ کبھی آپ نے اس تنگ کوٹھری کی فکر کی ہے؟ لہذا آپ کو اس کی فکر کرنی ہوگی۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان سے اس کا گزر ہوتا، جبکہ اللہ کے نبی کائنات کے سردار امام الاولین والآخرین نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت دنیا کے اندر دے دی، لیکن اللہ کا ڈر دیکھیے، اللہ کا خوف دیکھیے کہ جب بھی کسی قبرستان سے اس کا گزر ہوتا، آپ زاروں کے دار رویا کرتے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ کر کے داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ کسی نے سوال کیا، اے عثمان کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی جب جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ نہیں روتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب اور کسی چیز کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ نہیں روتے ہیں۔ جب کسی قبرستان سے آپ کا گزر ہوتا ہے، آپ اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے میرے بھائی، یہی وہ قبر ہے جو جنت کی باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کی گڈھوں میں سے گڈھا ہے۔ اے میرے بھائی، جو انسان اس قبر کی تنہائی، اس قبر کے سوالات میں، اس قبر کی آخری مرحلے میں اگر کامیاب ہو گیا، آگے کا مرحلہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اے میرے بھائی، اگر جنہوں نے اس پہلا امتحان میں ناکام ہو گیا، آخری تک وہ ناکام ہوتا جائے گا، ان قریب وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اے انسانوں، اس درد بھری آواز کو میں آپ تک پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ اے دندناتے ہوئے شراب پی کر کے مطالعہ کرنے والوں، اے غیر قوموں کے ساتھ بھاگ کر کے جانے والیوں، اے میری قوم کی بیٹیوں، بے نمازی ہو کر کے تم زندگی گزار رہی ہو، میلے ٹھیلے میں زندگی جا کر کے گزار رہی ہو، تم جا کر کے آوارہ گردی میں تم زندگی گزار رہی ہو، آ جاؤ تم قبر کی فکر کر لو، اس جہنم کی فکر کر لو، اس تنہائی کوٹھری کی فکر کر لو، تمہیں دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت میں سنور جائے گی۔ ابھی میں تھوڑا سا جلال میں آیا تھا کہ آپ سے میں کچھ باتیں کروں، اس لیے پہلے تو وقت بہت محکمہ یا اور دوسری چیزوں میں ڈسٹرب ہو گیا تھا، لیکن ہمارے بیچ دو اتر پردیش سے، یوگی کے دیش سے دو بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہے، ان کی آپ لوگوں کو سننا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ مجمع کس کے لیے آئے ہیں، ورنہ ہم جیسا مڑپیوا مولوی کی تقریر تو ہمیشہ سنتے رہتے ہیں اور جانتے رہتے ہیں، اور یہ کہہ کر کے بھی لوگ نہیں بیٹھیں گے کہ یہ نارودک مولوی صاحب ہے، 500 روپیہ میں ہر جمعہ پڑھوا لیں گے اور جب جب ضرورت پڑے گی تو ان کو بلا لیں گے۔ یہی تو مڑپیوا مولوی ہے، یہی کر کے ہمارے علاقے کے بڑے بڑے مولویوں کو ان لوگوں نے عزت نہیں دیا، بالآخر ان لوگوں نے اس علاقے کو خیر آباد کہہ کر کے اتر پردیش، بنگال، بہار، گجرات، مہاراشٹر میں جا کر کے بہترین خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ابھی ٹوٹی پھوٹی جس زبان سے ہم تقریر کرتے ہیں، ہم لوگ ہر جگہ جاتے ہیں، لیکن عزت بہت علاقائی مولوی کو مرغی دال برابر کی حیثیت دیتے ہیں۔ سنو، یہ آپ کے مولوی ہیں، آپ کے گھر کا مولوی ہیں، جب چاہتے ہیں قبرستان میں، مسجد میں، جلسہ میں، چھوٹے چھوٹے جلسی میں، جہاں جہاں آپ ہم کو بلاتے ہیں ہم لوگ جاتے ہیں، مسئلہ مسائل ہم لوگ بیان کرتے ہیں۔ کھانے کی باری آتی ہے
تو دوسرے لوگوں کو کھلاتے ہو، قیامت کے دن اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، اے اللہ سب کے دل میں خوف پیدا کر دے، اے اللہ اطمینان سے، اے اللہ یہ مجمع عام میں جتنے بھی سامعین و سامعات تشریف فرما ہے، اے اللہ سب کے دلوں میں خوف خدا پیدا کر دے پروردگار۔ اے اللہ یہ دنیا چند دن کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔